النحل۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آ گیا اللہ کا فیصلہ، پس اس کی جلدی نہ کرو۔ وہ پاک ہے اور برتر ہے اس سے جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ فرشتوں کو اپنے حکم کی روح کے ساتھ اتارتا ہے اپنے بندوں میں سے، جس پر چاہتا ہے کہ لوگوں کو خبردار کر دو کہ میرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، پس تم مجھ سے ڈرو۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وہ برتر ہے اس شرک سے جو وہ کر رہے ہیں۔ اس نے انسانوں کو ایک بوند سے بنایا، پھر وہ یکا یک کھلم کھلا جھگڑنے لگا۔ اور اس نے چوپایوں کو بنایا، ان میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی اور دوسرے فائدے بھی، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو، اور ان میں تمہارے لیے رونق ہے جبکہ شام کے وقت ان کو لاتے ہو اور جب صبح کے وقت چھوڑتے ہو، اور وہ تمہارے بوجھ ایسے مقامات تک پہنچاتے ہیں جہاں تم سخت محنت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ بے شک تمہارا رب بڑا شفیق مہربان ہے۔ اور اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور زینت کے لیے بھی، اور وہ ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تک پہنچتی ہے سیدھی راہ، اور بعض راستے ٹیڑھے بھی ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، تم اس میں سے پیتے ہو، اور اسی سے درخت ہوتے ہیں جن میں تم چراتے ہو۔ وہ اسی سے تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ بے شک اس کے اندر نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ اور اس نے تمہارے کام میں لگا دیا رات کو اور دن کو، اور سورج کو اور چاند کو، اور ستارے بھی اس کے حکم سے مسخر ہیں۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے۔ اور زمین میں جو چیزیں مختلف قسم کی تمہارے لیے پھیلائیں، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کریں۔ اور وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا دیا تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور نکالو جس کو تم پہنتے ہو، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ اس میں چیرتی ہوئی چلتی ہیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور اس نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ تم کو لے کر ڈگمگانے نہ لگے، اور اس نے نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ، اور بہت سی دوسری علامتیں بھی ہیں، اور لوگ تاروں سے بھی راستہ معلوم کرتے ہیں۔ پھر کیا جو پیدا کرتا ہے وہ برابر ہے اس کے جو کچھ پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم سوچتے نہیں؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو تم ان کو گن نہ سکو گے۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اور جن کو لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، اور وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ وہ مردہ ہیں جن میں جان نہیں، اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، مگر جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ اللہ یقیناً جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ تمہارے رب نے کیا چیز اتاری ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں، اور ان لوگوں کے بوجھ میں سے بھی جن کو وہ بغیر کسی علم کے گمراہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھو بہت برا ہے وہ بوجھ جس کو وہ اٹھا رہے ہیں۔ ان سے پہلے والوں نے بھی تدبیریں کی، پھر اللہ ان کی عمارت پر بنیادوں سے آ گیا، پس چھت اوپر سے ان کے اوپر گر پڑی، اور ان پر عذاب وہاں سے آ گیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا۔ پھر قیامت کے دن اللہ ان کو رسوا کرے گا اور کہے گا کہ وہ میرے شریک کہاں ہیں جن کے لیے تم جھگڑا کیا کرتے تھے؟ جن کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ آج رسوائی اور عذاب منکروں پر ہے۔
جن لوگوں کو فرشتے اس حال میں وفات دیں گے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوں گے، تو اس وقت وہ سپر ڈالیں گے کہ ہم تو کوئی برا کام نہ کرتے تھے، ہاں بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے تھے۔ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو، پس کیسا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ اور جو تقوی والے ہیں ان سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا چیز اتاری ہے، تو انہوں نے کہا کہ نیک بات۔ جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر بہتر ہے، اور کیا خوب گھر ہے تقوی والوں کا۔ ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ان کے لیے وہاں سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں۔ اللہ پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دے گا جن کی روح فرشتے اس حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے اعمال کے بدلے میں۔ کیا یہ لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئے یا تمہارے رب کا حکم آ جائے؟ ایسا ہی ان سے پہلے والوں نے کیا، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ پھر ان کو ان کے برے کام کی سزائیں ملیں، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اس نے ان کو گھیر لیا۔ اور جن لوگوں نے شرک کیا وہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرتے، نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم اس کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسا ہی ان سے پہلے والوں نے کیا تھا، پس رسولوں کے ذمے تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، پس ان میں سے کچھ کو اللہ نے ہدایت دی اور کسی پر گمراہی ثابت ہوئی۔ پس زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اگر تم اس کی ہدایت کے حریص ہو تو اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جس کو وہ گمراہ کر دیتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اور یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، سخت قسمیں کہ جو شخص مر جائے گا اللہ اس کو نہیں اٹھائے گا۔ ہاں یہ اس کے اوپر ایک پکا وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، تاکہ ان کے سامنے اس چیز کو کھول دے جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور انکار کرنے والے لوگ جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اتنا ہی ہمارا کہنا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑا بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا، ہم ان کو دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا ثواب تو بہت بڑا ہے۔ کاش وہ جانتے۔ وہ ایسے ہیں جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے بھی آدمیوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، پس اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ ہم نے بھیجا تھا ان کو دلائل اور کتابوں کے ساتھ، اور ہم نے تم پر بھی یاد دہانی اتاری تاکہ تم لوگوں پر اس چیز کو واضح کر دو جو ان کی طرف اتاری گئی ہے، اور تاکہ وہ غور کریں۔ کیا وہ لوگ جو بری تدبیریں کر رہے ہیں وہ اس بات سے بے فکر ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے، یا ان پر عذاب وہاں سے آ جائے جہاں سے ان کو گمان بھی نہ ہو، یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے تو وہ لوگ خدا کو عاجز نہیں کر سکتے، یا ان کو اندیشے کی حالت میں پکڑ لے، پس تمہارا رب شفیق اور مہربان ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کے سائے دائیں طرف اور بائیں طرف جھک جاتے ہیں اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے، اور وہ سب عاجز ہیں۔ اور اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہیں جتنی چیزیں چلنے والی آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور فرشتے بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ وہ اپنے اوپر اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم ملتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ دو معبود مت بناؤ، وہ ایک ہی معبود ہے، تو مجھ ہی سے ڈرو۔
اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اسی کی اطاعت ہے ہمیشہ۔ تو کیا تم اللہ کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ اور تمہارے پاس جو نعمت بھی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر جب تم کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے فریاد کرتے ہو، پھر جب وہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ وہ منکر ہو جائیں اس چیز سے جو ہم نے ان کو دی ہے۔ پس چند روزہ فائدے اٹھا لو، جلد ہی تم جان لو گے۔ اور یہ لوگ ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے ان کا حصہ لگاتے ہیں جن کے متعلق ان کو کچھ علم نہیں۔ خدا کی قسم، جو افطرا تم کر رہے ہو اس کی تم سے ضرور باس پرس ہوگی، اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، وہ اس سے پاک ہے، اور اپنے لیے وہ جو دل چاہتا ہے۔ اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ جی میں گھٹتا رہتا ہے۔ جس چیز کی اس کو خوشخبری دی گئی ہے اس کی آر سے لوگوں سے چھپا پھرتا ہے، اس کو ذلت کے ساتھ رکھ چھوڑے یا اس کو مٹی میں کاٹ دے۔ کیا ہی برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ بری مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور اللہ کے لیے اعلیٰ مثالیں ہیں، وہ غالب اور حکیم ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم پر پکڑتا تو زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک مقرر وقت تک لوگوں کو مہلت دیتا ہے۔ پھر جب ان کا مقرر وقت آ جائے گا تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اور وہ اللہ کے لیے وہ چیز ٹھہراتے ہیں جس کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے، لازماً ان کے لیے دوزخ ہے، اور وہ ضرور اس میں پہنچا دیے جائیں گے۔ خدا کی قسم، ہم نے تم سے پہلے مختلف قوموں کی طرف رسول بھیجے، پھر شیطان نے ان کے کام ان کو اچھے کر کے دکھائے، پس وہی آج ان کا ساتھی ہے، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے تم پر کتاب صرف اس لیے اتاری ہے کہ تم ان کو وہ چیز کھول کر سنا دو جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور وہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیا۔ بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں سبق ہے۔ ہم ان کے پیٹوں کے اندر کے گوبر اور خون کے درمیان سے تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں، خوشگوار پینے والوں کے لیے، اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے بھی تم ان سے نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو اور کھانے کی اچھی چیزیں بھی۔ بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کیا کہ پہاڑوں اور درختوں اور جہاں ٹٹیاں باندھتے ہیں ان میں گھر بنا، پھر ہر قسم کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چل۔ اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے، اس کے رنگ مختلف ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ اور اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہی تم کو وفات دیتا ہے، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو ناکارہ عمر تک پہنچائے جاتے ہیں کہ جاننے کے بعد وہ کچھ نہ جانے۔ بے شک اللہ علم والا ہے، قدرت والا ہے۔ اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر روزی میں بڑائی دے دی، پس جن کو بڑائی دی گئی ہے وہ اپنی روزی اپنے غلاموں کو نہیں دیتے کہ وہ اس میں برابر ہو جائے۔ پھر کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہی میں سے بیویاں بنائی، اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے، اور تم کو ستھری چیزیں کھانے کے لیے دیں۔ پھر کیا یہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کے لیے آسمان سے کسی روزی پر اختیار رکھتی ہیں
اور نہ زمین سے اور نہ وہ قدرت رکھتی ہیں، بس تم اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک غلام مملوک کی جو کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، اور ایک شخص ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے اچھا رزق دیا ہے، وہ اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے، کیا یہ یکساں ہوں گے؟ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، لیکن ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اللہ ایک اور مثال بیان کرتا ہے کہ دو شخص ہیں جن میں سے ایک گونگا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اور وہ اپنے مالک پر ایک بوجھ ہے، وہ اس کو جہاں بھیجتا ہے وہ کوئی کام درست کر کے نہیں لاتا۔ کیا وہ اور ایسا شخص برابر ہو سکتے ہیں جو انصاف کی تعلیم دیتا ہے اور وہ ایک سیدھی راہ پر ہے؟ اور آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور قیامت کا معاملہ بس ایسا ہوگا جیسے آنکھ جھپکنا، بلکہ اس سے بھی جلد۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، تم کسی چیز کو نہ جانتے تھے، اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے تاکہ تم شکر کرو۔ کیا لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ وہ آسمان کی فضا میں مسخر ہو رہے ہیں؟ ان کو صرف اللہ تھامے ہوئے ہے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو مقام سکون بنایا، اور تمہارے لیے جانوروں کی کھال کے گھر بنائے جن کو تم اپنے کوچ کے دن اور قیام کے دن ہلکا پاتے ہو، اور ان کے اون اور ان کے روئیں اور ان کے بالوں سے گھر کا سامان اور فائدے کی چیزیں ایک مدت تک کے لیے بنائی۔ اور اللہ نے تمہارے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنائی، اور تمہارے لیے ایسے لباس بنائے جو تم کو گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے لباس بنائے جو لڑائی میں تم کو بچاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تم پر اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو۔ پس اگر وہ اعراض کریں تو تمہارے اوپر صرف صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ وہ لوگ خدا کی نعمت کو پہچانتے ہیں، پھر وہ اس کے منکر ہو جاتے ہیں، اور ان میں اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اور جس دن ہم ہر امت میں ایک گواہ اٹھائیں گے، پھر انکار کرنے والوں کو ہدایت نہ دی جائے گی اور نہ ان سے توبہ لی جائے گی۔ اور جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے تو وہ عذاب نہ ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور جب مشرک لوگ اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہی ہمارے وہ شرکا ہیں جن کو ہم تجھے چھوڑ کر پکارتے تھے۔ تب وہ بات ان کے اوپر ڈال دیں گے کہ تم جھوٹے ہو، اور اس دن وہ اللہ کے آگے جھک جائیں گے، اور ان کی افترا پردازیاں ان سے گم ہو جائیں گی۔ جنہوں نے انکار کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، ہم ان کے عذاب پر عذاب کا اضافہ کریں گے بوجہ اس فساد کے جو وہ کرتے تھے۔ اور جس دن ہم ہر امت میں ایک گواہ انہی میں سے ان پر اٹھائیں گے، اور تم کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے تم پر کتاب اتاری ہے ہر چیز کو کھول دینے کے لیے، وہ ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے فرما برداروں کے لیے۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا، اور اللہ روکتا ہے فحشا سے اور منکر سے اور سرکشی سے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو، اور تم اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم آپس میں عہد کر لو، اور قسموں کو پکا کرنے کے بعد نہ توڑو، اور تم اللہ کو ضامن بھی بنا چکے ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اور تم اس عورت کی مانند نہ بنو جس نے اپنی محنت سے کاتا ہوا سود ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ دیا۔ تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ بناتے ہو، محض اس وجہ سے
کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھ جائے، اور اللہ اس کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کرتا ہے، اور وہ قیامت کے دن اس چیز کو اچھی طرح تم پر ظاہر کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ بے راہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور ہدایت دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی پوچھ ہوگی۔ اور تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب کا ذریعہ نہ بناؤ کہ کوئی قدم جمنے کے بعد پھسل جائے، اور تم اس بات کی سزا چکھو کہ تم نے اللہ کی راہ سے روکا، اور تمہارے لیے ایک بڑا عذاب ہے۔ اور اللہ کے عہد کو تھوڑے فائدے کے لیے نہ بیچو۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور جو لوگ صبر کریں گے ہم ان کے اچھے کاموں کا اجر ان کو ضرور دیں گے۔ جو شخص کوئی نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطیے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اس کو زندگی دیں گے، ایک اچھی زندگی، اور جو کچھ وہ کرتے رہے اس کا ہم ان کو بہترین بدلہ دیں گے۔ پس جب تم قرآن کو پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اس کا زور ان لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان والے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس کا زور صرف ان لوگوں پر چلتا ہے جو اس سے تعلق رکھتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدلتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ اتارتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ تم گھڑ لائے ہو، بلکہ ان میں اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ کہو کہ اس کو روح القدس نے تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ اتارا ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور وہ ہدایت اور خوشخبری ہو فرما برداروں کے لیے۔ اور ہم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو تو ایک آدمی سکھاتا ہے۔ جس شخص کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ قرآن صاف عربی زبان ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اللہ ان کو کبھی راہ نہیں دکھائے گا اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جھوٹ تو وہ لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ سے منکر ہوگا، سوائے اس کے جس پر زبردستی کی گئی ہو، بشرطیہ کہ اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو۔ لیکن جو شخص دل کھول کر منکر ہو جائے تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہوگا اور ان کو بڑی سزا ہوگی۔ یہ اس واسطے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا اور اللہ منکروں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر مہر کر دی ہے، اور یہ لوگ بالکل غافل ہیں۔ لازمی بات ہے کہ آخرت میں یہ لوگ گھاٹے میں رہیں گے۔ پھر تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آزمائش میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور قائم رہے، تو ان باتوں کے بعد بے شک تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ جس دن ہر شخص اپنی ہی طرفداری میں بولتا ہوا آئے گا اور ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ ملے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور اللہ ایک بستی والوں کی مثال بیان کرتا ہے کہ وہ امن و اطمینان میں تھے، ان کو ان کا رزق فراغت کے ساتھ ہر طرف سے پہنچ رہا تھا۔ پھر انہوں نے خدا کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کو ان کے اعمال کے سبب سے بھوک اور خوف کا مزہ چکھایا۔ اور ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے آیا تو اس کو انہوں نے جھوٹا بتایا، پھر ان کو عذاب نے پکڑ لیا اور وہ ظالم تھے۔ سو جو چیزیں اللہ نے تم کو حلال اور پاک دی ہیں ان میں سے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اس نے تو تم پر صرف مردار کو حرام کیا ہے، اور خون کو اور سور کے گوشت کو اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے
بشرطیہ کہ وہ نہ طالب ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اپنی زبانوں کے کھڑے ہوئے جھوٹ کی بنا پر یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ تم اللہ پر جھوٹی تہمت لگاؤ۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹی تہمت لگائیں گے وہ فلاح نہیں پائیں گے، وہ تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہودیوں پر ہم نے وہ چیزیں حرام کر دی تھیں جو ہم اس سے پہلے تم کو بتا چکے ہیں کہ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ پھر تمہارا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جہالت سے برائی کر لی، اس کے بعد توبہ کی اور اپنی اصلاح کی، تو تمہارا رب اس کے بعد بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک ابراہیم ایک الگ امت تھا، اللہ کا فرما بردار اور اس کی طرف یکسو، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا، وہ اس کی نعمتوں کا شکر کرنے والا تھا۔ خدا نے اس کو چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف اس کی رہنمائی کی، اور ہم نے اس کو دنیا میں بھی بھلائی دی اور آخرت میں بھی، وہ اچھے لوگوں میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے تمہاری طرف وحی کی کہ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو جو یکسو تھا اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ سبت انہی لوگوں پر عائد کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا، اور بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا جس بات میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے اچھے طریقے سے بحث کرو۔ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو راہ پر چلنے والے ہیں۔ اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے، اور اگر تم صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور صبر کرو اور تمہارا صبر خدا ہی کی توفیق سے ہے، اور تم ان پر غم نہ کرو، اور جو کچھ تدبیریں وہ کر رہے ہیں اس سے تنگ دل نہ ہو۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پرہیزگار ہیں اور جو نیکی کرنے والے ہیں۔